أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ یہ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 157 اور 158۔ اس میں جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی، غصہ اور لعنت ہوئی، انہوں نے کیا کیا کرائمز کیے تھے وہ بتائے جا رہے ہیں، تاکہ ہم لوگ جو اس قرآن کو سننے والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی لعنت میں نہ گرفتار نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَقَوْلِهِمْ، اور ان کے اس کہنے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی، ان پہ قرض کیا، ان کو شاپ دیا۔ کیا کہا انہوں نے؟ اِنَّا، ہم نے، قتلنا، قتل کر دیا، مار ڈالا، ہتیا کر دی، کس کی؟ المسیح، مسیح کی، عیسی ابن مریم، جو عیسیٰ ابن مریم ہے، اور رسول اللہ، جو اللہ کا رسول بھی ہے، میسنجر بھی ہے۔ دیکھیے ڈھٹائی انسان کس لیول تک گر جاتا ہے۔ مطلب آپ سوچتے ہوں گے کہ ایک نارمل آدمی، ہم جیسے لوگ، کسی کو مارنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا آدمی، اور وہ بھی ایک ایسے انسان کو مارنا جس کے میریکلز اور جس کے معجزات، کرشمات آنکھوں سے دیکھا ہو انسان، اور جس کو جانتا ہو کہ یہ انسان بالکل پاک صاف ہے، اس کے اخلاق میں، کیریکٹر میں کوئی کمی نہیں ہے، اور اللہ کا رسول بھی ہے۔ سوچئے یہ کیا ہوتا ہے، یہ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان جرائم کرنا شروع ہو جاتا ہے تو جو حدیث میں آتا ہے نا کہ دل پہ ڈاٹ لگنا شروع ہو جاتا ہے، کالا دھبا، وہ پورا کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں شیشہ دیکھتے ہیں نا، شیشے پہ ڈاٹ لگتے 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 ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ شیشہ دیکھیں گے تو آپ کو اپنا چہرہ دکھائی نہیں دے گا۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ، انہوں نے اسے مارا نہیں، اس کی ہتیا نہیں کی، وَمَا صَلَبُوهُ، اور نہ اسے سولی پر چڑھایا، وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، لیکن معاملہ ان کے لیے ڈاؤٹ فل، مشکوک اور سندگدھ کر دیا گیا۔ مطلب کیا ہوا؟ اس کی تفسیر میں مفسرین نے بہت ساری باتیں لکھی ہیں، اس میں سے ایک دو میں آپ کو بتاتا ہوں، اور خود ان کے یہاں بھی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ سولی پہ چڑھ گئے اور ہمارے گناہ معاف کرا دیے۔ کون کہتے ہیں؟ عیسائی۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو یہاں پہ بات بول رہا ہے کہ ان کا معاملہ جو ہے مشکوک کر دیا گیا۔ وہ کیسے ہوا؟ تو کہتے ہیں کہ جس آدمی نے ان کے بارے میں آ کے جاسوسی کی تھی، اسی کو ان کی شکل اللہ تعالیٰ نے دے دی اور ان کو اٹھا لیا۔ ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ، اس کے بارے میں ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، نالج نہیں ہے، گیان نہیں ہے، إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، سوائے وہ اپنے اٹکل اور خیالات کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ یعنی جو سمجھ میں آیا جس کو وہ بول دیا۔ کسی کو لگا کہ مارے گئے تو بول دیا سولی پہ چڑھ گئے، کسی کو لگا کہ نہیں مارے گئے تو وہ بول دیا کہ نہیں مارے گئے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ،
اور بے شک وہ لوگ جو اس کے بارے میں شک کرتے ہیں، کس کے بارے میں؟ اختلاف کرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ مارے گئے تو کیسے مارے گئے، تو وہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ بھی اس کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں، یقین کے ساتھ کوئی بات نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وما قتلوہ یقینا، ان لوگوں نے اسے یعنی عیسیٰ کو بالکل 100% فور شیور مارا نہیں، قتل نہیں کیا۔ تو کیا ہوا؟ بل رفعہ اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو اوپر اٹھا لیا۔ کہاں اٹھا لیا؟ آسمان میں۔ کون سے آسمان پہ ہیں؟ سیکنڈ، دوسرے آسمان پہ۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے تھے تو حضرت یحییٰ جو کہ ان کے بھائی ہی ہیں، غالباً خالہ زاد یا ماموں زاد بھائی ہیں، اور یہ دونوں کی ملاقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسرے آسمان پہ ہوئی، جو معراج والی حدیث ہے اس میں ڈیٹیل موجود ہے۔ اب کوئی سوچ سکتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مار کے بغیر مارے ہوئے اللہ تعالیٰ اٹھا لے آسمان پر؟ تو اللہ کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے۔ کل ایک نان مسلم دوست ہے، ویسے ڈیبیٹ کر رہا تھا، یہ لاجیکل ہے کیا کہ جنت میں یہ ہو فلاں ہو فلاں ہو فلاں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ بولتا ہے کہ خدا وہی ہو سکتا ہے جو ہر چیز پر کیا ہو، قادر ہو، نہیں تو وہ خدا کیسا ہے پھر؟ اب ایسا خدا ہو کہ اس کی بیوی کو لوگ لے کے بھاگ جائیں تو وہ کون سا خدا ہو سکتا ہے؟ ایسا خدا ہو جو کھانا پینا کھاتا ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے قرآن میں بولا ہے نا کہ کانا یاکلان الطعام، یہ جو دنیا کی میجورٹی جس کو خدا مانتی ہے وہ اور اس کی ماں کانا یاکلان الطعام، دونوں کھانا کھاتے تھے، وہ کھانے پینے کے محتاج تھے، وہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اس لیے اللہ نے اس کو اٹھا لیا، اور اس کے اٹھانے میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ سب پر پاورفل ہے۔ آسمان، زمین، ہوا، آکاش، ستارے، گلیکسیز سب اس کی مٹھی میں ہے، سب کچھ وہ کر سکتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور حکیمہ، ایسا کیوں کیا؟ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو سب سے زیادہ بدھی والا، عقل والا، حکمت والا، وزڈم والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تمہارے 250 گرام کے دماغ میں یہ ساری باتیں نہیں آ سکتی۔ اب سوچیے اتنی ساری کائنات ہے اور اس کے مقابلے میں دماغ کتنا ہے؟ ہم کتنے ہیں؟ ایک ڈاٹ کے برابر نہیں ہے۔ تو ہر چیز تمہاری بدھی میں نہیں آ سکتی، بس یہ سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے بول دیا تو ہو گیا، ڈن۔ And for their saying, we have killed the Messiah, Jesus, the son of Mary, the messenger of Allah, but they did not kill him, nor did they crucify him, but another was made to resemble to them. And indeed those who differ over it are in doubt about it. They have no knowledge about it, except the following of assumption, and they did not kill him for certain. Rather, Allah raised him to himself, and ever Allah is exalted in might and wise. تو کنکلوژن اور خلاصہ کیا ہے کہ یہاں جو ان کے کرائم تھے، ایک تو نارمل انسان کو مارنا بھی کتنا بڑا گناہ ہے۔ کسی نارمل انسان کو کسی اپنے دشمنی کی وجہ سے جان لے لینا کتنا بڑا گناہ ہے، کہ جیسے آپ نے پورے انسانوں کو مار ڈالا، 8 بلین لوگوں کو قتل کر دیا، اور ایک
خدا کے اللہ کے پروفٹ کو رسول کو میسنجر کو مارنا یہ کتنا بڑا جرم ہو سکتا ہے. تو انہوں نے تو اپنے جانے میں مار دیا, لیکن اللہ تعالیٰ بولتا ہے کہ وہ جس کو تم نے مارا وہ عیسیٰ ابن مریم نہیں تھے, وہ کسی اور کو اس کی شکل دے دی گئی اور ان کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی باتوں پر یقین رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے.